لا الہ الا اللہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل جامع اسلام۔ آپ کا اس چینل پر خیر مقدم ہے۔ ہم اس چینل پر مستند اسلامی معلومات اور عربی زبان سکھانے کے تعلق سے ویڈیوز اور اسی طرح دیگر اسلامی معلومات کی ویڈیوز ہم اس پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اس چینل کے سبسکرائبر بنیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں۔ تو ناظرین، آج کا موضوع ہم شروع کرتے ہیں۔ ادھر چند سالوں سے کھالوں میں کافی گراوٹ آئی ہے۔ کھالوں کی قیمتوں میں، قربانی کی جو کھالیں ہوتی ہیں اس میں کافی گراوٹ آئی ہے۔ بکرے کی کھال جو کبھی 300 سے 400-500 روپے تک میں بکتی تھی، آج وہ ہمارے یہاں اس کے 15-20 روپے ملنے مشکل ہو رہے ہیں۔ کہیں پر ممکن ہے یہ قیمت کچھ زیادہ ہو، 60 روپے ہو، 50 روپے ہو، 70 روپے ہو، لیکن اس کو کھالوں کی قیمت میں کافی گراوٹ ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح بڑے کے جانور کی جو کھال ہوا کرتی تھی وہ 800-900 روپے میں بکتی تھی، لیکن آج وہ مشکل سے 100 روپے میں بھی نہیں بک رہی ہے اور اس کا دام نہیں مل رہا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے مشورے دیے اپنی طرف سے کہ امسال یہ کیا جائے کہ چرم قربانی کو فروخت ہی نہ کیا جائے، بلکہ دفنا دیا جائے یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تاکہ وہ قابل استعمال ہی نہ رہے، یا پھر اسے جلا دیا جائے یا پھینک دیا جائے۔ اس طرح کرنے سے شاید مارکیٹوں میں کھالوں کی قیمت میں اضافہ ہو جائے۔ اس طرح کی باتیں آج کل گشت کر رہی ہیں، لیکن ناظرین، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ چرم قربانی کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے اور ہمارا کون سا رویہ شریعت کے موافق ہوگا اور کون سا رویہ شریعت کے موافق نہیں ہوگا۔ ہمیں اس پورے تناظر میں کیا کرنا چاہیے اور چرم قربانی کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ چرم قربانی سے جو رقم ملا کرتی تھی، جو آمدنی ہوا کرتی تھی، اس سے دینی مدارس، مکاتب، اسی طرح فقراء، مساکین اور مستحقین کو بڑا فائدہ ملتا تھا اور اس سے ان کی کافی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھیں۔ اور اب چونکہ چرم قربانی کی جو کھال ہے، جو چمڑا ہے، اس کی مناسب قیمت نہیں مل پا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے مدرسوں میں معاشی بحران بھی پیدا ہوا ہے، مدرسوں کی کافی ضروریات رکی ہوئی ہیں، اسی طرح فقراء اور مساکین کو کی بھی امداد نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کھال کو بالکل ختم کر دیا جائے، جلا دیا جائے یا دفنا دیا جائے تاکہ لوگوں کو تنبہ ہو اور آئندہ سالوں سے کھال کی قیمتوں میں اضافہ ہو، تو یہ صورتحال ہرگز مناسب نہیں ہے۔ ہم قربانی کی کھال کے تعلق سے کیا کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں یہاں پہ چند گزارشات ہیں جو اسلامی شریعت کے عین مطابق ہیں اور اسلامی قانون کے مطابق ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں چرم قربانی کے بارے میں کہ اس کی کھال کو ضائع نہ کریں، اس کی کھال کو ضائع نہ کریں، دفنانے کی کوشش نہ کریں، اس کو جلا کر یا کاٹ کر ضائع نہ کریں، بلکہ اگر ہم اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں تو اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لائیں، اس کو پاک کر لیں اور اس کو دباغت، پاک تو ہوتی ہے کھال، اس کو دباغت دے لیں اور اس کی کھال کو قابل استعمال بنا لیں۔ اور اس ہنر کو سیکھنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، بشرطے کہ ہم اس کا تہیہ کر لیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر ہم نے قربانی کی کھال کو استعمال کر لیا اور ہم نے اس کو استعمال کرنے کا، اس سے چیزیں بنانے کا ہم نے طریقہ سیکھ لیا تو اس سے ہمیں فائدہ ہی حاصل ہوگا۔ پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا، لوگ قربانی کی کھالوں کے ڈول بنا لیا کرتے تھے، دستانے بنا لیا کرتے تھے، خفین بنا لیا کرتے تھے، یا اس سے جائے نماز بنا لیا کرتے تھے، بچھونا بنا لیا کرتے تھے اور اس کو استعمال کیا کرتے تھے، اس کو پھر اپنے استعمال میں لاتے تھے۔ تو ایک تو یہ ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں، قربانی کے کھال کو قربانی کرنے والا اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، اپنے مصرف میں لا سکتا ہے۔ ایک کام ہم یہ کرنا چاہیے، اگر ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سے یہ نہ ہو سکے تو کسی ایسے دوسرے شخص کو ہم یہ کھال، قربانی کی کھال دے دیں، ہبہ کر دیں، جو اسے اپنے استعمال میں لا سکے۔ اب اس میں مالدار اور غریب دونوں برابر ہیں۔ مالداروں کو بھی ہم قربانی کی کھال ہبہ کر سکتے ہیں، تحفے میں دے سکتے ہیں، اور غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، وہ اپنے استعمال میں لائیں جیسی ان کی مرضی ہوگی۔ اور تیسری صورت یہ ہوگی کہ اس کو ہم فروخت کر دیں، قربانی کی کھال کو ہم فروخت کر دیں، اس سے جتنے بھی روپے ہم کو ملیں، جتنی بھی روپے ہم کو ملیں، چاہے وہ کم ملیں یا زیادہ ملیں، ہم پھر اس کی قیمت کو صدقہ کر دیں، غریبوں کو دے دیں، محتاجوں کو دے دیں۔ یا پھر یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم کھال دے کر
کوئی اس کے بدلے میں کوئی چیز حاصل کر لیں، اگر ایسی صورت بنے تو یہ صورت بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ تو 3-4 اس طرح کی صورتیں ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال قربانی کی کھال کو ضائع کرنا، اسے برباد کرنا، اسے کاٹ کر پھینک دینا اور یہ سمجھنا کہ اس سے آئندہ سال کھال کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور اس سے غریبوں کا اور مدارس کا اور مکاتب کا فائدہ ہوگا، تو یہ خیال صحیح نہیں ہے، یہ شرعی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے، فتاوی بھی اس کے خلاف آ چکے ہیں۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ کھال کو ضائع کر دیا جائے، ظاہر سی بات ہے قربانی کی کھال پاک چیز ہے، اچھی چیز ہے، اور مال کو ضائع کرنے کا تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ وہ ایک مال ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو مال کو ضائع کرنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ مال کی حفاظت کی جائے گی، مال سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ ایک موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے کہ ایک بکری مر گئی ہے، صدقے کی بکری تھی، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ اس کی کھال کیوں نہ نکال لی گئی، اس کی کھال نکال لیتے اور اس کو دباغت دے لیتے۔ تو لوگوں نے عرض کیا حضرت یہ تو مردار ہے، حدیث پاک میں یہ تو مردار ہے اور مردار تو صحیح نہیں ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردار ہے تو اس کا کھانا حرام ہے، لیکن اس کی کھال نہیں حرام ہوئی، اس کی کھال کو دباغت دے کر اپنے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے جو حدیث حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ ہماری ایک بکری مر گئی تو پھر ہم نے اس کی کھال کو دباغت دے لیا، یعنی اس کی کھال کو ہم نے قابل استعمال بنا لیا، اور پھر اس میں ہم نبیذ تیار کرتے تھے۔ نبیذ ایک کھجور پانی یا کشمش اور پانی کا مشروب ہوا کرتا تھا، ہم اس میں نبیذ تیار کرتے تھے یہاں تک کہ وہ کھال بوسیدہ ہو کر پھٹ گئی۔ تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام اور قرون اولیٰ کے لوگوں کا کیا رویہ تھا کھال کے تعلق سے، وہ اس سے استعمال کی چیزیں بنا لیا کرتے تھے۔ یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور آپ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ بکری اگرچہ مر گئی ہے، اس کا گوشت حرام ہو گیا ہے، لیکن آپ نے یہ بات پسند نہیں کی کہ بکری کی کھال بھی ضائع ہو جائے۔ لہذا اس صورتحال میں ہمیں توازن برقرار رکھنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی کھال کو کس طرح اس سے قربانی کی کھال سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال قربانی کی کھال کو ضائع کرنا اور اس طرح کی جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، اس طرح کی جو آئیڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور لوگ یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اس بار قربانی کی کھالوں کو ضائع کر دیا جائے، تو یہ روح اسلام کے منافی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے جو بھی قیمت ملے، اگر ہم اس کو بیچ رہے ہیں اس کھال کو، اس سے جو بھی کم یا زیادہ قیمت ملے اس کو ہم مدرسے میں دے سکتے ہیں، اتنی ہی کہ ہم مکلف ہیں۔ اگر اپنی طرف سے بڑھا کر دیں، مدرسوں میں، مکاتب میں غربا کی خبر گیری کریں، اپنی طرف سے بڑھا کر دیں، تو یہ وقت کی ضرورت ہے، ممکن ہے چند سالوں میں یہ بحران ختم ہو جائے اور پھر سے حالات اچھے ہو جائیں اور کھالوں کی قیمت میں اضافہ ہو، تو ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں گی، تو آپ اس کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام دور تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔